دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اما بعد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسے عظیم نیکی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف دل کو پاک کرتی ہے بلکہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دلواتی ہے۔ وہ ہے چھپی ہوئی صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا مگر اتنا چھپا کر کہ اس کے بایاں ہاتھ بھی نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یعنی وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا مگر اتنا چھپا کر کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ خفیہ صدقہ نیکی کی حفاظت ہے۔ آج ریاکاری ایک وبا کی طرح پھیل چکی ہے۔ جب انسان صدقہ کرے اور فخر کرے، تصویر ڈالے، ویڈیو بنائے، یہ نیکی کا نور ختم کر دیتا ہے۔ پوشیدہ صدقہ نیکی کو ریا سے بچاتا ہے، نیت کو خالص کرتا ہے، دل کو اللہ کی طرف جھکاتا ہے۔ نیت کو پاک ہونے سے معمولی عمل بھی عظیم بن جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں خفیہ عبادت کی خاص قدر ہے۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ظاہر عبادت، خفیہ عبادت۔ خفیہ عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ صدقہ چھپاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ خفیہ صدقہ دل کا تزکیہ ہے۔ چھپا کر دینے والا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ شہرت کے لیے نہیں دیتا، وہ تعریف کا محتاج نہیں، وہ صرف رب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ صدقہ انسان کے اندر عاجزی، نرم دلی، اخلاص، اللہ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ معاشرتی برائیوں کا علاج خفیہ صدقہ ہے۔ آج اکثر غریب اس لیے مدد لینے سے شرماتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ چھپا کر دینے والا غریب کی عزت بچاتا ہے، اس کی شرمندگی کو کم کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں لاتا، اس کے دل میں امید جگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے عرش کا سایہ عطا کیا۔ ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے میں ایک شخص رات کے اندھیرے میں بے سہارا لوگوں کے گھر کھانا چھوڑ جاتا تھا۔ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کون ہے۔ اس کے انتقال کے بعد جب سامان تقسیم ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ مدینے بھر کے گھر اس کے اخلاص سے آباد تھے۔ تب معلوم ہوا کہ وہ عظیم شخصیت حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ ہے خفیہ صدقہ کی اصل روح۔ آج کے دور میں پوشیدہ صدقہ کیوں ضروری ہے؟ موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ریاکاری بہت آسان ہو گئی ہے۔ لوگ نیکی کم اور اس کی تشہیر زیادہ کرتے ہیں۔ غریب کی تصویر لینا، اس کو دکھانا، یہ سب اس کی توہین ہے۔ اسلام کہتا ہے اس کا نام تک نہ آئے، بس رضائے الہی ہو۔ پوشیدہ صدقہ کرنے کے بہترین طریقے ہیں کہ کسی کے موبائل ریچارج کا انتظام کر دے، راشن بیگ رکھ کر چلے جائیں، اسکول کی فیس لا کر جمع کر دے، کسی بیمار کے ٹیسٹ کا خرچ دے دے، بیویوں کے گھروں میں راشن چھوڑ دیں، محلے میں اندھیرا ہو تو کسی کے نام کے بغیر لائٹ لگا دیں، بے نام اسکالرشپ بنا دیں، مسجد کے امام یا مؤذن تک خاموشی سے کمیٹی کے ذریعے امداد پہنچا دیں۔ یہ سب خفیہ صدقہ ہے۔ انسان کو چھپانا چاہیے،
نیکی کو چھپانا چاہیے۔ حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو نیکی کو چھپا دی جائے وہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ نیکی چھپانا تکبر توڑ دیتا ہے، انسان کو اللہ کے سامنے عجز سکھا دیتا ہے۔ خفیہ صدقہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ہے۔ قیامت کا دن وہ دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مگر ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جسے اللہ اپنا سایہ دے گا۔ وہ کون ہے؟ جو صدقہ کرے اور چھپاتا رہے، اتنا کہ بایاں ہاتھ بھی نہ جانے۔ اللہ اکبر! کیسی عظیم خوشخبری! نیکی کرو، چپ کیسے کرو، اللہ کے لیے کرو، کسی کو تکلیف، احساس کمتری یا شرمندگی نہ دو۔ صدقہ دراصل دل کی پاکیزگی کا نام ہے، پیسے کی مقدار کا نہیں۔ یا اللہ، ہماری نیتیں خالص فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں وہ بندہ بنا جس کا صدقہ تیرے لیے ہو، تیرے لیے ہو، صرف تیرے لیے ہو۔ یا اللہ، ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔